السلام علیکم۔ آج بات کرتے ہیں ایک ایسے پروجیکٹ کی جسے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ کہا جا رہا ہے، ریکو ڈک۔ بلوچستان کے بنجر پہاڑوں میں چھپا سونے اور تانبے کا ایک ایسا خزانہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ نہ صرف ملک بلکہ خاص طور پر بلوچستان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس سنہری افق کے پیچھے آخر حقیقت کیا ہے۔ اچھا، اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ موقع آخر ہے کتنا بڑا، پھر جانیں گے کہ اس نئی ڈیل میں کون کون شامل ہے، اس کے بعد پیداوار اور آمدنی کے جو حیران کن اعداد و شمار ہیں ان پر ایک نظر ڈالیں گے، اور سب سے اہم یہ دیکھیں گے کہ اس سے وہاں کے مقامی لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا، اور آخر میں اس بڑے سوال کا جواب ڈھونڈیں گے کہ کیا ریکوڈک واقعی بلوچستان کا مستقبل ہے۔ تو سب سے پہلا سوال، آخر ہم اسے سنہری موقع کہہ کیوں رہے ہیں؟ ریکوڈک میں ایسا کیا خاص ہے جو اسے دنیا کے سب سے بڑے معدنی ذخائر میں سے ایک بناتا ہے؟ دیکھیں، ریکوڈک بلوچستان کے ضلع چاغی کے پہاڑوں میں ہے۔ یہ صرف کوئی عام کان نہیں، بلکہ یہ دنیا میں سونے اور تانبے کے ان چند سب سے بڑے ذخائر میں سے ایک ہے جنہیں آج تک چھوا نہیں گیا، نکالا نہیں گیا۔ اس کا پیمانہ اتنا بڑا ہے کہ یہ اسے عالمی سطح پر بہت زیادہ اہم بنا دیتا ہے۔ مگر کہانی اتنی سیدھی نہیں ہے۔ یہ خزانہ سالوں تک قانونی جھگڑوں اور بین الاقوامی تنازعات کی نظر ہو گیا، لیکن اب ایک نئے تاریخی معاہدے کے بعد اس پروجیکٹ کو دوبارہ زندگی ملی ہے اور امید کی ایک نئی کرن پیدا ہوئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس نئی شروعات کے پیچھے کون ہے؟ ظاہر ہے اتنا بڑا پروجیکٹ اکیلے تو چل نہیں سکتا۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس اہم ڈیل میں کون سے بڑے کھلاڑی شامل ہیں اور ملکیت کو کیسے تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کہانی کا ایک بہت بڑا بین الاقوامی نام ہے، بیرک گولڈ۔ یہ کینیڈا کی کمپنی ہے اور دنیا میں کان کنی کے سب سے بڑے ناموں میں سے ایک ہے۔ وہ اس پروجیکٹ میں صرف پیسہ نہیں لا رہے بلکہ جدید ترین ٹیکنالوجی اور کئی دہائیوں کا تجربہ بھی ساتھ لا رہے ہیں۔ اور اب آتے ہیں سب سے اہم اور دلچسپ بات پر، پیسہ کس کا اور منافع کس کا؟ ملکیت کو بالکل برابر تقسیم کیا گیا ہے۔ 50% حصہ بیرک گولڈ کا ہے اور باقی 50% پاکستان کا، جس میں 25% وفاقی حکومت کا ہے اور 25% سیدھا بلوچستان حکومت کا ہے۔ یہ ایک بہت بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آدھے منصوبے کے مالک خود پاکستانی ادارے ہیں، اور خاص طور پر بلوچستان حکومت کی 25% براہ راست حصے داری ایک ایسی تاریخی کامیابی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اچھا، پارٹنرشپ تو سمجھ آ گئی، لیکن اب بات کرتے ہیں اصل مال کی، یعنی نمبرز کی۔ آخر اس کان سے کتنا سونا اور تانبا نکلنے کی امید ہے، اور یہ سب شروع کب ہوگا؟ تو ذہن میں یہ تاریخ بٹھا لیں، 2028۔ یہ وہ سال ہے جب ریکو ڈک سے باقاعدہ پیداوار شروع ہونے کی امید ہے، اور یہ تاریخ نہ صرف اس پروجیکٹ بلکہ شاید پاکستان کی معاشی تاریخ کے لیے بھی ایک اہم سنگ میل ثابت ہو۔ اور جب پیداوار شروع ہوگی نا تو اعداد و شمار آپ کو حیران کر دیں گے۔ اندازہ ہے کہ ہر سال یہاں سے 2 سے 3 لاکھ اونس سونا نکالا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی مقدار ہے۔ لیکن کہانی صرف سونے کی نہیں ہے۔ یہاں سے ہر سال تقریباً 2 لاکھ ٹن تانبا بھی نکلے گا، جو آج کل کی دنیا میں ایک انتہائی قیمتی دھات ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ کوئی 1-2 سال کی بات نہیں، یہ کئی دہائیوں تک چلنے والا منصوبہ ہے۔ تو اتنی بڑی پیداوار سے جو پیسہ آئے گا وہ جائے گا کہاں؟ 50% منافع تو بیرک گولڈ کو ان کی سرمایہ کاری پر ملے گا، لیکن باقی 50% پاکستان میں ہی رہے گا۔ وفاقی حکومت کو ٹیکس اور رائلٹی کے علاوہ 25% حصہ ملے گا، اور بلوچستان کو نہ صرف براہ راست 25% منافع ملے گا بلکہ اس کے اوپر رائلٹی اور خصوصی ترقیاتی فنڈز بھی ملیں گے۔ نمبرز اور بڑی بڑی باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن ان سب کا اصل مطلب کیا ہے، خاص کر وہاں رہنے والے لوگوں کے لیے؟ مطلب یہ معدنی دولت عام انسان کی زندگی کیسے بدلے گی؟ سب سے پہلے تو نوکریاں، ہزاروں نوکریاں، اور وہ بھی مقامی لوگوں کے لیے۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کو جدید ٹیکنیکل ہنر سکھانے کے لیے تربیتی پروگرام شروع کیے جائیں گے، جو اس علاقے کے لیے ایک انمول سرمایہ ثابت ہوں۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ صرف مستقبل کے وعدے نہیں ہیں، سماجی ترقی پر کام تو ابھی سے شروع ہو چکا ہے۔ بیرک گولڈ مقامی آبادی کے لیے نئے ہسپتال، اسکول، پینے کے صاف پانی کے منصوبے اور سڑکیں بنا رہی ہے، جس کے اثرات زمین پر نظر بھی آنے لگے ہیں۔
تو ان سب باتوں کو ملا کر دیکھیں تو ہم واپس اسی بڑے سوال پر آ جاتے ہیں کہ کیا یہ منصوبہ واقعی بلوچستان کا مستقبل بدلنے کی طاقت رکھتا ہے؟ اس کا طویل مدتی ویژن آخر ہے کیا؟ اگر سب کچھ منصوبے کے مطابق چلا تو ریکو ڈک بلوچستان کے لیے ایک حقیقی گیم چینجر ہو سکتا ہے۔ یہ نہ صرف صوبے کی معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کرے گا بلکہ غربت کم کرے گا، تعلیم اور صحت کے شعبوں کو بہتر بنائے گا اور پوری دنیا کے سرمایہ کاروں کو بلوچستان کی طرف متوجہ کرے گا۔ لیکن اس سب کے ساتھ ایک بہت بڑی شرط جڑی ہوئی ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے، اگر شفافیت اور صحیح نگرانی کو یقینی بنایا گیا تبھی ریکو ڈک واقعی بلوچستان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ یہ نقطہ اس منصوبے کی کامیابی کے لیے سب سے اہم ہے۔ تو آخر میں سوال وہی رہ جاتا ہے، کیا ریکو ڈک واقعی بلوچستان کی تقدیر بدل پائے گا؟ اس کا جواب صرف وقت نہیں دے گا بلکہ اس پروجیکٹ کو چلانے والوں کی نیت اور شفافیت دے گی۔ امیدیں بہت ہیں لیکن اصل امتحان تو اب شروع ہوا ہے۔